شوہر اور بیوی۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ بیوی جس طرح استری کرنے سے کپڑوں میں جان آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی میں بھی جان آ جاتی ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ بیوی صرف نام سے بدنام ہے، ورنہ تکلیف میں ساتھ صرف وہی دیتی ہے۔ اللہ سے اپنا رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی۔ اظہار محبت۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پسند کی شادی۔ حضرت خدیجہ پہلی عورت تھیں جنہوں نے نکاح کا پیغام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا۔ یوں اللہ نے ان کے ذریعے لڑکی کو خود اپنا خاوند پسند کرنے کی آزادی دی۔ نرم لہجہ۔ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنی آواز میں نرم لہجہ پیدا کرو، اس کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہے۔ درود شریف۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جوانی کی عبادت۔ اور میرے اللہ کو جوانی کی عبادت بہت پسند ہے۔ تہجد کا سفر۔ تہجد کے وقت انسان اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اتنا کہ اپنی ہر دعا پوری کروا سکتا ہے۔ تہجد۔ اللہ آپ کا انتظار کر رہا ہے، یقین جانیے یہ درد کا ڈھیر، ان گنت آرزو، یہ تمہارے غم اور تمہاری ہر دعا کا جواب رات کے 1/3 حصے میں ملے گا۔ شفائے تہجد۔ وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں، کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد۔ تقدیر بدل جائے گی، راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ پاکیزہ محبت۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت میں بہک جانا گناہ ہے۔ کہتے ہیں محبت میں سب کچھ جائز ہے، غلط کہتے ہیں۔ محبت وہ جائز ہے جس میں پاکیزگی ہو۔ نکاح کے فوائد۔ نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو،
فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زنا کاری کو۔ پسند کا نکاح، قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ اللہ کافی ہے، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور تمہاری حمایت اور مدد کرنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نصیب کا بدلنا، تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔